بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اگر کوئی عورت پلکنگ نہ کرے لیکن آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے سائڈ کے بالوں کو سکن کے رنگ کی طرح ڈائی کر لے تو کیا یہ حلال ہے؟ یہ تو حلال ہی ہے جی، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیں، جس چیز کی ممانعت ہے حرام کا فتویٰ اسی پہ لگے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو گندواتی ہیں یعنی ٹیٹو بناتی ہیں، یعنی جسم میں کھدائی کرا کے سیاہی ڈال کے نشان بنانا، جس طرح کئی فٹ بالرز نے بنائے ہوتے ہیں اور افریقن لوگوں نے، آپ نے دیکھا نا، انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ بنوا لیتے ہیں ٹیٹو اس طریقے سے۔ اور دوسری چیز فرمائی، ان عورتوں پہ لعنت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ ظاہر ہے اب چہرے میں ایک ہی بال ہیں جو عورت اکھاڑے گی تو لعنت ہے، اور وہ یہی والے بال ہیں، کیونکہ یہ بال اور یہ بال تو اس کے اگتے نہیں ہیں، اور اگر یہ بال اگ آئیں تو اس میں عورت پہ واجب ہے کہ یہ بال اکھاڑے گی۔ اس میں پھر دوسری حدیث اپلائی ہو جائے گی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو چونکہ عورت کی اب داڑھی نہیں ہوتی، تو اگر اس کی داڑھی نکل آئے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اکھاڑے، یا اس کے لیے ایسی کریم استعمال کرے کہ وہ بال جھڑ جائے تاکہ اس کی مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ مرد نے داڑھی رکھنی ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو، لباس میں بھی، گیٹ اپ میں بھی، ہر لحاظ سے۔ تو دوسری وہ عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، اور تیسری وہ عورت جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے، یعنی نبی اسلام کے مبارک زمانے میں یہ سارے معاملات چلتے تھے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ تو ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ چیز۔ ہائے 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 سر، وہ پاکستانی عورت نہیں سی نا عاشق رسول، جو نہ دی عاشق رسول، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، عاشق رسول۔ اس نے واقعی قرآن پڑھا تھا، اس کا بہت بڑا کلیم تھا۔ ہمارے تو حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو حدیث کہہ کے، حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی چیزیں قرآن حدیث میں ہوتی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتا رہا ہوں۔ اور اس عورت نے آ کے صحابی کو کہا کہ جی میں نے قرآن پورا پڑھا، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، قرآن میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ۔ حالانکہ یہ آیت تعویل خاص کے اعتبار سے مال غنیمت کے بارے میں تھی، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جنرلائز کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی ہے نا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو یہ تین کام کرتی ہیں، تو گویا اللہ ہی نے لعنت کی ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے، نبی شریعت ساز تو نہیں ہوتا، شریعت تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے، نبی تو اللہ کے اذن سے وہ شریعت پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی، صرف سائڈ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکا ہلکا سکن کلر کے، تاکہ وہ صحیح نظر آئیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے خاوند کے لیے، اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے، تو شاید ویسے ہی وہ چھوڑ دیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا، جو اس حدیث میں بھی آیا نا، جو عبداللہ ابن مسعود علی، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں، جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں۔ تو اور قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو وہ بدل دیں۔ تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے، اسی کے تحت داڑھی مڑانا حرام ہے نا۔ اللہ نے مرد کی اگائی ہے، عورت کی نہیں اگائی۔ تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے، جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا، اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں، لیکن یہ فطرت ہے، یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے، تو وہ بلیچ کر لیں، اس سے بہتر ہے۔
بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے سکن والا, بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں رہے. تو لہٰذا شریعت کا جو فتویٰ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا. فتویٰ لگانے کے لیے من وان ویسی چیز ہونا ضروری ہے.